अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुद दुहा, सूरा नंबर 93, 11 आयतें हैं इसमें। ये भी मक्की और बिल्कुल शुरुआती दौर की ये सूरा है और एक रुकू पर मुश्तमिल है। अच्छा, दुहा का क्या मतलब होता है? हाँ, जो सुबह की, जो अर्ली मॉर्निंग की, जो पहले धूप निकलती है ना, थोड़ी सी चाश के वक्त की, तो उस दुहा को, जो कि मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं, उसको कहा जाता है दुहा। अब ये जो है ना, ये वही के रुकने के बाद ये इसका नुज़ूल हुआ है। पहले ही लफ्ज दुहा से इस सूरे का नाम लिया गया है। आयत नंबर 1 में जो वर्ड दुहा है, उससे इस सूरा का अलामती नाम है, मतलब एक साइन के तौर पर नाम रखा गया है। इसका मजमून साफ बता रहा है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरा है। रिवायात में मालूम होता है कि कुछ मुद्दत तक वही के नुज़ूल का सिलसिला बंद हो गया था। एक मरतबा और बंद हुआ था, कब? जब सूरह मुद्दस्सिर नाजिल हुई, मतलब फर्स्ट पहला सूरतुल अलक नाजिल हुई, देन उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़े वक्त के बाद क्या किया, फिर नाजिल की, फिर दोबारा से एक मरतबा रुकी है, फिर ये सूरत दुहा नाजिल हुई है। तो 2 मरतबा ऐसे रुका है वही का नुज़ूल। हाँ हाँ, ये वाले में, हाँ, इस वाले में, सूरह दुहा वाले, वो पहले वाले में नहीं। वो तो पहले वाले में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद परेशान हो गए थे। यहाँ पर ये मामला लोगों के आम पर आ गया ना, मंजर आम पर, तब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या कहा, रिवायत में आता है कि कुछ मुद्दत तक के लिए वही का नुज़ूल का सिलसिला बंद हो चुका था, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान हो गए थे और बार बार आपको ये अंदेशा लाहक हो रहा था कि कहीं मुझसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, यानी कुछ खता हो गई है जिसकी वजह से वही बंद कर दी गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इतना ज्यादा, मतलब इतना डर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कभी कभी फरमाते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं पहाड़ पर जाकर अपने आप को गिरा दूं, यानी सुसाइड कर लूं। इतना मतलब ज्यादा कब्ज की कैफियत उनके अंदर तारी हो गई थी, एक डिप्रेशन जिसको कहते हैं ना। तो देखिए, डिप्रेशन आज का मर्ज नहीं है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हुज़्नी और मिनल अज्जी वल कसली, उसमें सब डिप्रेशन की तो है ना वो दुआ। तो अल्लाह सुबहाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त उस कैफियत में थे कि बस मैं किसी तरह से अपने आप को कर लूं, लेकिन दिल भी आमादा नहीं हो रहा था उस बात पर। और इसने मुझे छोड़ दिया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे छोड़ दिया, अब वो मुझसे नाराज हो चुका है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरा में इत्मीनान दिलाया गया है कि वही के नुज़ूल का सिलसिला किसी नाराजगी की वजह से नहीं रोका गया, बल्कि इसमें वही मसलहत कार फरमा थी जो रोजे रोशन के बाद रात का सुकून तारी करने में कार फरमा है। यानी कि जिस तरह से दिन के बाद रात आती है, फिर दिन आता है, तो पता चलता है कि रात के बाद दिन आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक थोड़ा सा वक्फा लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से आपके लिए वही का नुज़ूल जारी कर देंगे। थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन का वक्त दिया गया था, ठीक है। और रोशनी अगर आप यानी वही की तेज रोशनी अगर आप पर बराबर पड़ती रहती, लगातार आपके ऊपर वही नाजिल होती रहती और कमांड हो रहे थे ना, ये करो वो करो वो करो, तो ऑल ऑफ सडन आप कैसे करते? हाँ, एक मरतबा आप उस चीज से यूज टू हो जाते। अब देखिए, जब बच्चा केजी में होता है तो आप उसको 10th की किताब नहीं पढ़ाना शुरू कर देते, या आप उसको डायरेक्ट जो पाइथागोरस का थ्योरम नहीं दे देते, आप उसको 2+2 ही सिखाते हैं, वो भी बाद में सिखाते हैं। पहले तो आप उसको गिनती सिखाते हैं ना, 1 2 3, जब वो उससे यूज टू हो जाएगा तो 2+2 सिखाया जाता है, जब वो उससे यूज टू हो जाएगा तो 2 × 2 सिखाया जाएगा, पहले +2 फिर ×2। तो एक लेवल बतदरीज बढ़ते हैं ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यही चाहा कि फौरन से इतनी ज्यादा वही का नुज़ूल कर देने से क्या होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मतलब एक तरीके से उनके ऊपर एक मशक्कत हो जाएगी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशक्कत में पड़ जाएंगे। तो लगातार वही के नुज़ूल पढ़ती तो आपके आसाब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए बीच में वक्फा दिया गया ताकि आपको सुकून भी मिल जाए। ये कैफियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के इब्तिदाई दौर में गुजरती थी, जबकि अभी आपको वही के नुज़ूल की शिद्दत बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। क्योंकि देखा है आपने कि जब पहली वही नाज़िल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिवर करने लगे, बुखार आ गया, पसीने जारी हो गए। तो अभी शुरू में बिल्कुल ऐसा ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ना कि बार बार बीमार पड़ रहे हैं और बार बार हरारत बढ़ रही है और शिवरिंग हो रही है, तो लगातार ऐसा होता है कि
लगातार कैफियत हो जाती बीमारी वाली, तो अल्लाह ने क्या किया, एक पॉज लिया। अल्लाह ने फरमाया वही के नुज़ूल की शिद्दत बर्दाश्त करने की आदत अभी शुरू में नहीं पड़ी थी, इस बिना पर बीच बीच में वक्फा देना जरूरी था। नुज़ूल वही का किस कदर शदीद बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसाब पर पड़ता था, इसके लिए ये जो हम सूरे मुदस्सिर हम उसका मुताला कर चुके हैं। बाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस बार को बर्दाश्त करने का तहम्मुल पैदा हो गया, तो तवील वक्फे देने की जरूरत बाकी नहीं रही। यानी कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यूज्ड टू हो गए तो फिर अल्लाह ने गैप कम कर दिए, यानी कि वही का नुज़ूल जो था वो जल्दी जल्दी शुरू हो गया। अब इसका मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दी है कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है और ना ही आपका रब आपसे नाराज है, कि वही का सिलसिला इस बिना पर नहीं बंद हुआ है। और मकसद इस परेशानी को दूर करना है जो नुज़ूल वही का सिलसिला रुक जाने से आपको लाहक हो गया था। सबसे पहले रोजे रोशन और सुकून शब की ये सारी जो बात है ये यहाँ पर सारा अब इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ पर बात यूं हुई थी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक थोड़े से वक्फे के लिए, थोड़ा तवील वक्फे के लिए वही रुक गई, तो काफिरों ने, मुशरिकाने मक्का ने कहना शुरू कर दिया, कहाँ गया वो तुम्हारा शैतान जो तुम्हें पढ़ाया करता था, जो तुम्हें सिखाया करता था, कहीं चला गया तुमको छोड़कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी ज्यादा, उनकी बातों ने और ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर रखा था कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं है, इसलिए मुझसे वही का सिलसिला रोक दिया है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो सूरह नाजिल फरमाई है, एक इंसान जिसके अंदर, मतलब एक तरीके से यूं देखा जाए कि ये जिस तरीके से अल्लाह ने फरमाया है लैल और यहाँ पर दुहा, दो एक मुतजाद चीजें हैं। दिन है रात है, दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, और ऐसे होता रहता है। उसी तरह मामला है दिल का, कल्ब का मामला है। कल्ब के में क्या है, इंसान का गाहे खंदा गाहे गिरिया, वो आपने शेर सुना होगा कि कभी गमगीन हो जाता है, बड़ा मगमूम होता है, कभी बड़ा मसरूर हो जाता है, बड़ा मतलब खुश हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका है दिल को जिला देने का, दिल को जिला बख्शने का, यानी जिंदा रखने का तरीका है कि कभी उसको गमगीन किया जाता है, कभी उसको खुश किया जाता है। तो ये मामला जिसके अंदर फितरत सलामत होती है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मामलात रखे होते हैं कि उसके कब्ज और बस्त, इस्लामी टर्मिनोलॉजीज में उसको कहा जाता है कब्ज और बस्त। जैसे अल्लाह का नाम है ना काबिद और बासित, काबिद का मतलब तंग करने वाला और बासित का मतलब कुशादा करने वाला। तो इम्बिसात की जो कैफियत है, यानी कि कुशादगी की कैफियत कभी कभी पैदा हो जाती है, तो इंसान क्या होता है, हर चीज खैर की तरफ पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। मैं ये करूंगा तो मुझे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और कभी कभी वो डिप्रेशन में होता है या किसी परेशानी या तंगी में होता है, तो हर चीज उसको नेगेटिव लग रही होती है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो इस तरीके से खराब हो जाएगा मामला, ये यूं यूं करूंगा तो यूं हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कब्द की कैफियत तारी हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग रहा था कि शायद कि मैं मतलब कुछ मुझसे कोताही हुई है जिसकी वजह से ये कब्द का मामला मुझ पर, डिप्रेशन का मामला आ गया है, तो मैं किसी तरह से अपने आप को हलाक कर दूं, खत्म कर दूं। और ये होता है ना, लोग फिर सोचना, जब मशक्कतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये फितरी चीज है, इंसान सोचता है कि कहीं मैं हलाक ही हो जाऊं तो बेहतर है। ये हो जाता है ना लोगों के ऊपर। आप देखेंगे कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बीमार पड़ जाता है, बेड रिडन हो जाता है, अगर वो डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो उसके मुंह से बेसाख्ता कलमात निकलते हैं, अल्लाह मुझे उठा ले। होता है ना, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को। क्यों हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो अब तंगी के उसमें है, तो अब वो हर चीज को नेगेटिव सोच रहा है कि मैं, मेरी वजह से सबको मशक्कत उठानी पड़ रही है, मैं सबके ऊपर डिपेंड हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उठकर खाना नहीं ले सकता, मैं पानी नहीं ले सकता, मेरी वजह से सबके पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे वजह से हॉस्पिटल के बिल्स आ रहे हैं, मुझे खाने की भी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, मैं सजदे नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, और मुझे दवाइयां खानी पड़ी। तो ये सारी क्या चीज है, नेगेटिव, उसकी पूरी पटरी नेगेटिव पे चल रही होती है। तो ये मामला कभी ऐसे हो जाया करते हैं इंसान के अंदर कि वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा सोचने लगता है। तो जब नेगेटिव मामला शुरू हो जाएं, तो ये जो है ना, ये सूरत उसके लिए क्या तिर्याक है, उसके लिए जबरदस्त क्या है, सोल्यूशन है। कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरह में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत जो थी उसको संभाल लिया,
وہی کیفیت اللہ رب العزت یہاں پر اس سورہ میں بیان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو اور بھی ہم دیکھیں گے ایکسپلینیشن. والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی. اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ دہا جو ہے نا، یہ قسم واو جو ہے قسمیہ ہی ہے، لیکن یہاں پر زیر نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ دہا ورڈ ایسا ورڈ ہے جس کے اوپر زیر کبھی لگتا ہی نہیں. کچھ الفاظ عربی زبان میں ایسے ہوتے ہیں جو زیر اور زیر اور پیش لیتے ہی نہیں ہیں، وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے دیکھا ہے قرآن میں جہاں پر بھی موسیٰ آتا ہے، کبھی آپ نے موسی سنا، موسو سنا؟ نہیں سنا نا. یہ ایسا ہی موسیٰ ہی سنا نا جہاں پر بھی سنا آپ نے. تو اب قسم موسیٰ علیہ السلام کی کھائیں گے تو وہ موسیٰ، یہی کہنا بھائی موسی کہیں گے، ہم نہیں کہیں گے نا، وہ بولیں گے نام ہی خراب کر دیا آپ نے. تو ایسے ہم سب کے جو نام ہیں ہم اس کو شگفتی نہیں کر سکتے نا، شیوی نہیں کر سکتے، بس شیوی نہیں کر سکتے کیونکہ نام ہی بگڑ جاتا ہے. ویسے ہی کچھ چیزوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو یہاں پر واو جو ہے قسمیہ ہی ہے. تو والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، چاشت کی، جب سورج کی جو روشنی طلوع ہوتی ہے، جب سورج ساری جگہ پر چھا جاتا ہے. قسم ہے چاشت کی. واللیل اذا سجا، واللیل اب یہاں پر پتا چل رہا ہے، واللیل قسم ہے رات کی، اذا جب سجا وہ چھا جاتی ہے. یغشا میں بھی چھا جانا اور سجا کا بھی مطلب ہے چھا جانا. اس کے روٹ لیٹر ہے سین جیم واو. قسم ہے ضحیٰ کی، چاشت کی یعنی دن کے وقت میں، اور قسم ہے رات کے وقت میں جب سے وہ آ جاتی ہے. اب اللہ رب العزت نے یہ دو چیزوں کی قسم کھا کر بیان کر دیا کہ جس طریقے سے رات اور دن کا الٹ پھیر ہے، اسی طرح سے انسان کے دل پر بھی رات کا موسم طاری ہوتا ہے اور وہ مشکلات میں آتا ہے، تنگی میں آتا ہے، لیکن ہر رات کی ایک صبح ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوس رات ہی رہے گی. ہاں وہ رات طویل بھی ہو سکتی ہے، کبھی رات 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو کبھی رات 16 گھنٹے کی بھی رات ہو جایا کرتی ہے جب سردیوں کا موسم آتا ہے. تو رات طویل ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ روک ہی جائے گی ہمیشہ کے لیے، وہ ہٹے گی ضرور. اس کے بعد دن ضرور ضرور آنا ہے. تو اللہ نے اسی لیے دو متضاد قسمیں کھائی، چاہے وہ کتنا بھی دن طویل ہو رات اس کے بعد آئے گی، اور چاہے کتنی بھی رات طویل ہو دن ضرور اس کے بعد آئے گا. وہ ایک شخص تھا نا، وہ جو بادشاہ تھا، اس نے کسی سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ کہو جس سے میں کیا ہوں، خوشی میں ہو تو غمگین ہو جاؤں، غم میں ہو تو خوش ہو جاؤں. تو کہا یہ وقت گزر جائے گا. یعنی اگر آپ خوش ہیں تو آپ کو کہا جائے کہ یہ وقت گزر جائے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے، غمگین ہو جائیں گے، ارے میرا وقت گزر جائے گا، میں تو خوش تھا. اور اگر آپ غم میں ہیں اور آپ کو یہی بات آ کر کوئی کہے یہ وقت گزر جائے گا، تسلی رکھو، تو کیا ہوگا، اس کے لیے خوشی کا باعث بن جائے گا. یعنی یہ چیز چینج ہوتی رہے گی. تو اللہ نے فرمایا دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے، یہ کیفیات تبدیل ہوتی رہیں گی. تو اللہ نے فرمایا قسم ہے چاشت کی، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جاتی ہے. جب چھاتی ہے تبھی تو دن نکلتا ہے، اور جتنی گہری رات اتنا ہی دن کا اجالا جب نمودار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ برائٹ ہوتا ہے. جتنی گہری رات ہوتی ہے اتنا برائٹ اس کا اجالا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما ودعک ربک، ماں نہیں، ودع چھوڑا، کا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، وما قلا، اور ماں نہ ہی قلا ناراض ہوا ہے. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب خوف لام یا آپ سے ناراض ہوا ہے. یعنی آپ ہرگز بھی اس بات کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ کہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ کر وحی بند کر دی. نہیں، آپ کے رب نے اس لیے وحی نہیں بند کی بلکہ بات کچھ اور ہے. نہ ہی چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ ہی آپ کو کیا کیا ہے، ناراض ہوا ہے، آپ سے وہ ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دیکھیں یہ وہی بات آ گئی، وَلَلْآخِرَةُ اور لا یقین اللہ میں تاکید ہے، الآخرۃ آخرت یا بعد میں آنے والی، خیرٌ بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولیٰ پہلی سے. یا پھر ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. اب یہاں پر سچویشنز کی بھی بات ہے اور دنیا اور آخرت کی بھی بات ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اللہ نے خود فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تو بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. اس سینس میں لے کے جایا جائے
تب تو وہ بات صحیح ہے، درست ہے کہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے، اور یقینی طور پر بہتر ہے. جس کو اللہ جنت عطا کر دے اس کے لیے یہ معمولی سی دنیا کیا اوقات رکھتی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے یہ دنیا. تو اللہ نے فرمایا ایک تو وہ سینس ہو گیا کہ دنیا سے بہتر ہے آخرت. لیکن یہاں پر چونکہ ابھی کیفیات کچھ اور چل رہی ہیں، دنیا اور آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. اللہ نے ان کے ڈپریشن کو ختم کرنا ہے تو کیا کہا، ابھی جو نیکسٹ مومنٹ آنے والی ہے آپ کی زندگی میں وہ آپ کی اس پریزنٹ مومنٹ سے زیادہ بہتر ہوگی. آپ یقین رکھیں، آپ تھوڑا بھروسہ اور تسلی رکھیں کہ جو ابھی آپ کے ساتھ آنے والے معاملات ہیں وہ آپ کے آج کے معاملات سے بہتر ہوں گے. اور یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کی زندگی اس کی پچھلی زندگی سے آگے والی زندگی بہتر ہوتی ہے. اس کا ہر آنے والا دن کیا ہوتا ہے، بیٹر بیسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کی زندگی بڑھ رہی ہے اور وہ نیکیاں بڑھا رہا ہے. تو کل تو میرے پاس 10 نیکیاں تھی اور آج 20 ہے، تو پرسوں 30 ہوں گی تو 40 بھی ہوں گی. تو مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بیٹر ہوتا ہے. ہاں ہاں صحیح بات ہے. انسان سوچے نا، دیکھیں ایک دور کیا تھا، ہم اپنے آپ کے اوپر غور کریں، ہم اپنے لوگوں اپنے آپ پر غور کریں کہ ایک دور میں اب اگر ہم قرآن کے تعلق سے اپنے آپ پر غور کریں، ایک دور تھا جس میں ہم قرآن خالی سرسری پڑھ کے گزرے جا رہے ہیں. ارے میں نے 10 کر لیے، ہم نے 20 کر لیے، میں نے بسم اللہ کا قرآن کر لیا، میں نے اس کا قرآن کر لیا. لوگ کتنا فخر کرتے ہیں. اور جب آپ کو اس کا علم آنا شروع ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ارے کتنے لا علم تھے ہم، کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی آپ کو اپنی لا علمی کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں آتا، ابھی بھی کچھ نہیں آتا، اور یہ تو ہم سے بھی آگے، مجھے کمپلیٹ کر کے وہاں تک پہنچنا ہے. جتنا آپ اس کے اندر ڈوبتے جائیں گے اتنا آپ کو خواہش اور بڑھتی ہے، آپ کی طلب اور بڑھتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ پہلے سے بیٹر ہے نا معاملہ کہ اللہ نے کہاں رکھا ہوا تھا، ہم گمراہی میں تھے. ہم یہ بھی حکمت نہیں جانتے تھے کہ کس سے کس طریقے سے آرگیو کرے. آرگیو ان دا سینس جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی دلیل پیش کرنا تو آپ تو دنیا کی دلیلیں دیتے تھے. اب آپ کے پاس دلیل قرآن سے ہے. کتنی زبردست دلیلیں، کتنے زبردست ایویڈینس ہے اگر آپ کو قرآن میں کوئی ملتا. اگر آپ کسی بھی بات کو یوں کہہ کر کہتے ہیں نا کہ قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے لکھی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری زمین بیضوی ہے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، گول نہیں ہے ہماری ارض. اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا تھا سورج جو ہے نا وہ خود اپنی روشنی سے جلتا ہے اور چاند جو ہے دوسرے کی روشنی سے جلتا ہے. یہ تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا. کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ کہ اللہ رب العزت کی کتاب سے ہم لوگوں کو دلیل پیش کریں. کتنا زبردست ہے نا معاملہ. تو ایک دور میں ہم لوگوں کو دلیل دیتے تھے، ڈاروین نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، نہ اس نے اور ارسطو نے یہ کہا. اب ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا. بڑھ گئے نا اسٹینڈرڈ، پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں آنے والی ہر گھڑی جو بات نہیں نہیں بالکل نہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر آپ سوچتے ہیں، یقیناً غرور کے لیے نہیں، اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے اگر ہم اپنی سچویشن کو کیا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. انسان کو اپنا پاس بھولنا نہیں چاہیے، اپنے پاس کو یاد رکھنا چاہیے، یقیناً یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت کے کتنے سارے فیورز جو اب ہمیں احساس ہوتا ہے جن کا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ every next moment, every coming moment is better than the before one. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بعد میں آ رہی ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے. جو پہلے آ چکی ہے اس سے بہتر ہے جو آپ کے لیے بعد میں آئے گی. تو ہر آنے والے سچویشن میں مومن خیر ڈھونڈتا ہے، اس میں اور زیادہ پروڈکٹیو ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ خیر بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے کہ میں دین سے کچھ حاصل کروں، اس پر عمل کروں، اور دوسروں کے لیے بھی کیا کروں، باسے مطلب آسانی بنے، میں اس کو بھی علم کچھ دوں. میں دیکھیں پہلے ہمیں ایسا تھا کہ بس ہم سیکھ لیں، اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں جو سیکھا ہے کسی اور کو بھی دے دیں. پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس پہ عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، پہلے اس کو بتانے سے پہلے کچھ عمل بھی کر لیں. تو یہ ساری چیز کیا ہے، امپروومنٹس ہے نا، یہ ایڈوانسمنٹس ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آگے جو بعد میں آ رہا ہے وہ ایڈوانس ہوگا، وہ انہانس ہوگا، وہ بیٹر ہوگا، وہ بہتر ہوگا کس سے، جو آپ کو ابھی گزر رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے آج ورڈ ٹو ورڈ سکھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو تفاسیر کا اللہ رب العزت کیا کر دے، علم عطا کر دے.
اللہ रब्बुल इज्जत हमें वो हिकमतें भी अता कर दे। हिकमत तो एक सच ग्रेट लेवल, अल्लाह हिकमत भी अता कर सकता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मामलात में, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फेवर्स में कभी भी उसने जन रखा कि हर आने वाली घड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बेहतर देगा, और नहीं यहाँ पर मुझे बेहतर नहीं समझ आ रहा है तो यकीनन मेरे लिए तो जन्नत है ही, मैं कुछ ना कुछ अमल करूंगी और जन्नत पाऊंगी, और उससे बेटर मूवमेंट्स तो है ही कोई, है ना। तो अल्लाह ने फरमाया और आखिरत यकीनन आखिरा, यकीनन बाद में आने वाली बेहतर है आपके लिए पहली से, फर्स्ट मोमेंट से बाद की मोमेंट ज्यादा बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, वह और ला यकीनन सौफा अनकरीब जल्द ही युअती का या वो अता करेगा का आपको रब्बु का आपका रब फतरदा, फिर आप रदा राजी हो जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। पिछले उसमें क्या कहा, बोले सौफा यरदा, वो जब ये सब अमल करके आएगा तो अल्लाह उसको राजी कर देगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह कि मैं तुमको इतना अता करूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। चेंज है ना सेंटेंस, सीगा भी चेंज है, वो थर्ड पर्सन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, अल्लाह डायरेक्ट मुखातिब होकर कह रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अनकरीब जल्द ही, और यकीनन जल्द ही वो अता कर देगा आपको आपका रब कि आप राजी हो जाएंगे, फिर आप राजी हो जाएंगे। यानी ऐसा खूबसूरत अतिया अता करेगा आपका रब। एक होता है अता हमजा ताया, एक होता है आइन ताया अता, दोनों में फर्क है। अता का मतलब ऐसी अता होती है कि जो आपने दी आप लेकिन उसको वापस ले सकते हैं। एक अतिया ऐसा होता है आइन ताया वाला जो अता होता है अतु, वो जो अतिया होता है वो जो आपने दे दिया सो दे दिया। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, ये मेरा घर है ठीक है, और ये मैं रेंट पर चला रही हूँ, मैंने किसी को दिया, इसका क्या मतलब मैंने उसको हमेशा के लिए दे दिया, दैट मीन्स फॉर लिमिटेड टाइम, यानी मैंने उसको 11 मंथ के लिए दिया, 11 महीने बाद वो मेरी चीज है, वो ओनर नहीं बना है। तो एक चीज है जिसमें दिया गया लेकिन ओनर नहीं बना, एक चीज जब दे दिया गया उसको ओनर भी बना दिया गया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे अता करेंगे कि आपको उस चीज का ओनर भी बना देंगे। उसको कहा जाता है आइन तो वाला। ये जो आइन ता वाला है, हमजा ता वाले में फर्क है, आइन तोए वाव। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको अन करीब हम वो अतियात देंगे, वो गिफ्ट देंगे, वो प्रेजेंट्स अता करेंगे आपका रब कि आप राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो हुस्न ज़न रखता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो चीजें देता है कि बंदा फिर क्या हो जाता है, उससे राजी होने लगता है। यानी ये सिर्फ ये यहाँ पर बज़ाहिर तौर पर बिल्कुल ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात है, लेकिन अगर ये हम अपनी जात पर सोचें कि अल्लाह से जब हम हुस्न ज़न रखते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे ऐसे मामलात खोलकर, हम तो मतलब चौंक जाते हैं कभी कभी, अरे ये हुआ कैसे, सच इम्पॉसिबल थिंग, ये तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। फिर हम सारी दुनिया में वो चीज को बताते फिरते, देखो ना मेरे साथ ऐसा हुआ, अल्लाह ने ऐसे मेरा मामला बनाया, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये मामला यूं बन जाएगा। और हम फिर खुशी के हमारे इंतहा नहीं होती, तो अल्लाह वो राजी होना है ना, जब हम खुश हो रहे हैं दैट मींस यार प्लीज अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम राजी हो गए हैं। तो हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत मर्तबा जब कोई डिप्रेशन का या कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई चीज छिन गई है या वो चीज नहीं मिल रही है और जब वो मिलती है तो यकीनन आप फिर क्या हो जाते हैं, अपने रब से राजी हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया अन करीब, अन जल्द ही, और यकीनन जल्द ही वो अता करेगा आपको आपका रब, फिर आप क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेवर्स याद दिला रहे हैं कि आप क्यों इतना गमगीन होते हैं, जरा गो बैक टू योर पास्ट, अब जरा माजी में जाएं, एक वाइंड अप लें, सॉरी एक फ्लैशबैक लें, और वो फ्लैशबैक में हम चलते हैं। और फ्लैशबैक में सबसे पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या याद दिलाई, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से क्या हुआ, अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या लम नहीं, या वो वजदा उसने पाया था, का आपको यतीमन यतीम, आवा फिर आवा उसने ठिकाना दिया आपको, क्या नहीं वो उसने पाया था आपको यतीम फिर उसने ठिकाना दिया आपको। यतीम को ठिकाना मिल जाना इज सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 साल के हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जब मादर रहम में है तो वालिद का इंतकाल हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई थिंक ही मस्ट बी इन 6 और 7,
अच्छा 7 ना 6 और 7 मंथ में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत आमिना के रहम में थे, तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जो कस्टडी आती है वो किसके पास आती है? दादा के पास आती है, अब्दुल मुत्तलिब के पास आती है। अब वो अब्दुल मुत्तलिब ये क्या हो जाते हैं, उनका भी इंतकाल हो जाता है व्हेन ही वाज 2। जब 2 साल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दादा का भी इंतकाल हो गया। और दादा भी ऐसे बड़ी मोहब्बत करने वाले, जान निछावर करने वाले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पहुंचती है 6 साल को, और जब 6 साल को पहुंचते हैं तो वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। सबसे बड़ा सदमा माँ का इंतकाल हो जाना, और माँ भी चली जाती है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्टडी किसके हाथ में आती है? हजरत अबू तालिब की, चचा, सॉरी, अबू तालिब की उसमें चचा के उसमें आती है किफालत। तो फिर वो उनका इंतकाल कब हो जाता है? 2 साल बाद। 2 साल बाद ना, 8 साल। हाँ तो हाँ शेबे अबी तालिब में ना, तो 2 साल बाद ही होता है ना। 8 साल की उम्र होती है, नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर 8 साल की उम्र में किसी का इंतकाल होता है। किसका इंतकाल होता है? आई एम सम पॉइंट। तो खैर, यहाँ पर जो मेन क्लाइमेक्स कहाँ है? वालिदा का चले जाना 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में बच्चे को अभी पूरी तरह से, वो पूरी तरह डिपेंड होता है अपने माँ बाप पर, ठीक है, पूरी तरह। और ये भी नहीं है कि बचपन से उनको गोद मिली हुई है वालिदा की, कि 6 साल ही एंजॉय किया अपनी माँ के साथ। 4 साल तक, 4, 4.5 या 5 साल तक तो दाई हलीमा के पास रहे हैं। 1 साल या 1.5 साल आकर कुछ माँ के पास रहे हैं, और सारा कुछ क्या हो गया, मामला बिल्कुल बरअक्स हो गया, कि अब कोई भी वो नहीं है जो कि क्लोज टू हार्ट हो, जो बहुत ज्यादा, जो फर्स्ट रिलेटिव होते हैं, जो दादा और जो वालिद और जो माँ का प्यार है, वो नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, क्या आप यतीम थे तो हमने आपको ठिकाना नहीं दिया था? और कहता, मतलब कैसा बेहतरीन ठिकाना दिया था, कि चाचा भी हजरत अली और दूसरे उनके औलाद की, हजरत जाफर हैं, हजरत अली हैं, दूसरे हैं भाई, आप हजरत अबू तालिब के जो औलादे हैं, उन पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तरजीह दिया करते थे। हजरत अली के भाई है ना जाफर तैयार, उनके भाई हैं, छोटे भाई, ठीक है। हाँ जाफर सादिक जो है, जाफर तैयार उनका। हाँ 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 हाँ। तो वो जो है ना, वो आप हजरत अली के सगे भाई हैं, रियल फादर, रियल ब्रदर। और वही जो थे हबशा गए थे, तो उन्होंने फिर तबलीग की थी, जो बादशाह ईमान लेकर आ गया था। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, क्या नहीं आपको पाया था यतीम? फिर उसने क्या किया आपको? हाँ, सूरह मरियम की, फिर उसके बाद दूसरी आयतों की भी तिलावत उन्होंने की थी। तो यहाँ पर अल्लाह, और सूरत उम्मीरत की भी आई थी, तिलावत की थी। 2-3 मरतबा उनका वो हो गया था ना आपस में, मतलब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। क्या नहीं उसने पाया था आपको यतीम, फिर उसने आपको क्या किया? ठिकाना दिया। व वजदा कदोलन फहदा, व और वजदा पाया उसने, कहा आपको दौलन। अब देखें, एक होता है द्वाद लाम लाम दौल, दौल का क्या मतलब होता है? क्या होता है मीनिंग? गुमराह होना, ठीक है, गुमराह होना। यहाँ पर चूंकि बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, यहाँ पर गुमराह नहीं कह सकते, सच अ बैड वर्ड फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में इसको इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, एक दौल का मतलब होता है नहीं नहीं, तलाश हक में निकलना। तलाश हक में क्या करना? सरगर्दा रहना, घूमते फिरना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वही नहीं आ गया, उससे 3 साल पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाना शुरू कर दिया था, तलाश हक में। यानी कि मुझे सही इस दुनिया के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू सिट ऑन, मतलब माउंटेन, ऊंचाई पर बैठा करते थे। और ऊंचाई से जब दुनिया दिखाई देती है तो बड़ी बखूबी से दिखाई देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख रहे थे माशरे में इतनी मतलब बदहाली फैलती जा रही है, जुल्म और सितम एकदम सर चढ़कर बोल रहा है, हर किस्म की मतलब जाती मामलात में देखा जाए, औरतों के मामलात में देखा जाए, औलाद के मामलात में देखा जाए, बेटियों के मामलात में देखा जाए, फिर जो बैलेंस है, यानी कि मामला जो बाजार के मामलात में देखा जाए, हर चीज में क्या चल रहा था?
بہت زیادہ مطلب معاملات خراب ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا گھبراتا تھا کہ میں ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جہاں پر ہر طرف کیا ہے، بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف لوگ گناہ پر آمادہ ہو چکے ہیں، ہر طرف لوگ کسی کو دفنا رہے ہیں، کوئی بچیاں قتل کر دی جا رہی ہیں، کئی بیویوں کا کوئی حق نہیں دے رہا ہے، کئی غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، آقا اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اور پھر یہ جو جھوٹے معبود ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس کی سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمگین ہوتے تھے کہ یہ اس ماحول میں کیا کروں، میں کیسے اس کا سلوشن تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، میڈیٹیشن ہم جس کو کہتے ہیں نا عام لینگویج میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے وہاں پر جا کر تسنو، اور مطلب وہاں پر جا کر سوچا کرتے تھے کہ میرا رب مجھے کوئی سلوشن عطا کر دے، میرا رب کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دے جس سے میں اپنے کمیونٹی کے اندر کچھ نہ کچھ کیا کروں، تہذیب اور ثقافت کو جو دوبارہ ریسٹور کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال پہلے سے ہی جانا شروع کر چکے تھے، اور پھر 3 سال کی جد و جہد، وہ جو باہر نکلنا ہے اور حق کی تلاش میں پھرنا ہے، تو اس کو کہا گیا دول ہے۔ اور وہ جو اور اس نے پایا آپ کو حق کی تلاش میں کوشاں، حق کی تلاش میں سرگرداں، تو کیا کیا؟ فہدا، پھر اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ گائیڈ کر دیا، آپ کو ہدایت دے دی۔ یہ وہ والی گمراہی نہیں ہے، کفر والی یا شرک والی گمراہی نہیں، مطلب یہ حق کی تلاش میں کیا ہو جانا، نکل پڑنا، اس کو بھی دول کہا جاتا ہے۔ اور پایا آپ کو حق کی تلاش میں سرگرداں کوشاں، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کو ہدایت عطا کر دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور وجدہ پایا کا آپ کو، اور پایا اس نے آپ کو عائلن یعنی کہ نادار، تنگ دست آپ کو پایا، پھر اگنا اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ بعد میں ریپیٹ کریں گے، پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں۔ رکنا ہی پڑ جائے گا، ڈونٹ وری، چلے ہم رک کر ہی کرتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور وجدہ پایا آپ کو، ضَالًّا یعنی حق کی راہ میں کوشاں، یعنی اس کے لیے سرگرداں، فَهَدَىٰ تو آپ کو ہدایت عطا کر دی، مطلب آپ راستے کی تلاش میں نکلے تھے تو اللہ نے آپ کو راستہ عطا کر دیا۔ فہدا تو آپ کو راستہ تلاش کر دیا۔ پہلے آپ یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اچھا وہ جو تھا نا، ہم نے وہ پوائنٹ مس کر دیا تھا، 2 سال میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے جو والد ماجد تھے وہ اراؤنڈ 6 یا 7 مہینے کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے، اس وقت ہی ان کا پوسٹ ہیومس چائلڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور 8 سال کی عمر میں حضرت نہیں سوری عبد المطلب دادا کا انتقال 8 سال میں ہوا ہے، نہ کہ 2 سال میں۔ آئی مس دیٹ پوائنٹ، تو 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا۔ ہاں، 6 میں والدہ کا ابوا کے مقام پر جو ہو گیا تھا ان کی والدہ کا انتقال، اور 2 سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو کفالت آئی ہے حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں آئی ہے، جو کہ وہ شیب ابی طالب میں جا کر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 10واں سال تھا وہ، 10ویں سال، ٹھیک ہے، چلیں۔ فہدا پھر ہدایت دی، تو یعنی 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہے اینڈ دا انکل چاچا، وہ دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا تھا نبوت کے 10ویں سال میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اراؤنڈ 50 ایئرس کے ہیں۔ فہدا پھر اس نے ہدایت دی، وجدہ عائلن فاغنا، اور وجدہ اس نے پایا کا آپ کو، عائلن یعنی تنگ دست آپ کو پایا، پھر اگنا اس نے غنی کا، پھر آپ کو اس نے غنی کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو تنگ دست پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والد کا انتقال ہوا تھا، اس وقت صرف ایک اونٹنی اور ایک باندی وہ چھوڑ کر میراث کا جو مال تھا، جو انہیریٹنس، جو کیا کہتے ہیں اس کو، انہیریٹنس جو تھی، اس میں صرف ایک اونٹنی تھی اور ایک جو باندی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ام ایمن، ہاں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے رضائی والدہ بھی ہیں، انہوں نے بھی دودھ 8 اراؤنڈ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، لیکن دائی حلیمہ کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا،
کیونکہ انہوں نے زیادہ عرصے تک ان کو اپنے ساتھ سنبھالا ہے. ٹھیک ہے, تو وجدہ اور وجدہ اس نے پایا کا آپ کو عائلن نادار, یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, فاغنا تو آپ کو پھر غنی کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اراؤنڈ 25 ایئرز میں حضرت خدیجہ جو کہ مکہ کی ریچسٹ آف وومن تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریچسٹ آف ویمن یعنی حضرت خدیجہ جو کہ مالداروں میں مالدار عورت کنسیڈر کی جاتی تھی, ان کی تجارت اور ان کے ٹریڈ کی وجہ سے, تو ان سے نکاح ہو گیا. اور یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری دیکھ کر کیا تھا نکاح, پروپوزل آیا تھا حضرت خدیجہ کی طرف سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹریڈ کا طریقہ تھا, جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کے مال میں دگنا اضافہ ہو گیا تھا, تو انہوں نے پھر ان کو پروپوزل بھیجا. حضرت حمزہ پروپوزل لے کر آئے تھے اور پھر اس طریقے سے ان کا نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا مالدار ترین عورت سے. پھر ان کی تجارت اپنی, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیوی کے مال کے اوپر ہی انہوں نے معاملہ جو تھا وہ ہو گیا تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا کرتے تھے, ان کے مال کو سیل کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ معاملات کیا ہوتے تھے, ڈبل ہو جاتا تھا, اور ان کو اللہ رب العزت نے گنا عطا کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دل کا بھی گنا عطا کیا تھا, ناٹ جسٹ مال کا گنا. صرف مالدار ہی, ویسے مالدار نہیں بنایا تھا, لیکن ان کی مالداری ایسی نہیں تھی کہ اپنے ہی آپ کے اوپر خرچ کیے جاؤ. وہ لوگ مالدار کیسے تھے, وہ غنی لوگ تھے, دل سے کنٹینٹ تھے. ان کو اللہ رب العزت نے جتنا دیا, جتنے میں ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی, تو وہ ضروریت پر فوکس رکھتے تھے, خواہشات کی طرف نہیں بڑھتے تھے. جو ایکسٹرا مال ہوتا تھا نا, وہ جو ہم آیت پڑھ کے آئے ہیں, وہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, جو ضرورت سے زیادہ اس کو کیا کر دو, خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام صحابہ اکرام بھی اور تمام ازواج مطہرات کا بھی یہی شیوا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ضرورت سے زیادہ ایک پینی بھی اپنے پاس رکھی نہیں, ہورڈنگ نہیں کی, ذخیرہ نہیں کیا. جو بھی تھا راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو یہ دل کا گنا تھا, کہ دل جو تھا مطمئن تھا, یہ نہیں کہ مجھے کل کی اور پرسوں کیا, مجھے 2 سال تک کا مال یا 4 سال تک کا, اور مجھے بچوں کی پلاننگ اور اس کا بھی فیوچر سیٹ کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے میں بینک بیلنس بنا کر رکھوں. وہ معاملہ نہیں تھا. تو دل کا بھی گنا تھا اور مال کا بھی گنا اللہ رب العزت نے عطا کر دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا تو آپ کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں, جب آپ یتیم تھے تو آپ کو اللہ رب العزت میں کیا دیا, ٹھکانہ دے دیا. جب آپ راہ حق کے لیے مطلب نکل پڑے تھے, تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ راہ حق دکھا دیا, آپ کو وہ راستہ دکھا دیا. پھر جب آپ نادار تھے, مطلب تنگ دست تھے, تو اللہ رب العزت نے آپ کو گنا عطا کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت اگر کچھ وقت کے لیے, کچھ وقفے کے لیے اگر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا بھی ہے, تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو دوبارہ کیا کر لے گا, سٹارٹ کر دے گا. فَأَمَّا, اب یہاں پر جب کہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ احسانات کیے ہیں, تو وہ احسانات بندوں کے اوپر کیا کر دو, ریفلیکٹ کر دو. کیسے, فَأَمَّا, پھر اما رہا وہ جو, الیتیمہ یتیم, پھر رہا یتیم, فلا تقہر, پھر لا نہیں, تا تم قہرا اس کو جھڑکو, اس پر قہر مت ڈھاؤ. یعنی کھانے کا معاملہ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا, یتیم کے اس میں کھلانے کے معاملے کی بات نہیں آتی ہے. یتیم کو کوئی بھی کھلا دیتا ہے کہ یتیم ہے, ماں باپ نہیں ہے, اس کو 2 روٹی کھلا دو, اس کو کپڑا دے دو. کھانا اور کپڑا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی دے دیتا ہے رستہ چلتے ہوئے بھی, لیکن اس کی تکریم, اس کی عزت, اس کو ہر قسم کی حفاظت محسوس ہو, اس کو وہ فیلنگ ملے کہ جیسے وہ اپنے والدین کے گھر میں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کر کے دکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی وہ پروٹوکول دیا تھا کہ وہ اپنے والدین کے پاس جانے کو تیار نہیں تھے. حضرت زید بن حارثہ, وہ اپنے والد کے پاس جانے کو تیار نہیں تھے. کیوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسا رکھا اپنے ساتھ. حضرت انس, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انیس, کبھی پیار سے کچھ کہتے, کبھی کچھ کہتے, اور وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اگر کسی کا نام غلام میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون غلام تھے, تو حضرت انس, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے. 10 سال میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے یوں نہیں کہا, اے انس یوں کر لو یا یوں مت کرو. یعنی جو میں کرتا تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ٹوکا نہیں ہے.
تو یہ معاملہ تھا غلاموں کا، اور یہ معاملہ تھا یتیموں کا، اور یہ معاملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراؤنڈنگ میں پل رہے تھے ان لوگوں کا. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر رہا یتیم تو نہیں اس کو جھڑکو. کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو. ہم نے سورہ فجر میں پڑھا تھا کہ نہیں تم سب کیا کرتے ہو، یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اور تم ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. وہ ساری بات ہم نے آگے پڑھی تھی. لیکن یتیموں کا کیا کرنا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو احساس نہیں دلانا ہے کہ اس کے والدین نہیں ہیں، اور وہ سوچے بیٹھ کر کہ میرے والدین ہوتے تو آج میں در در کا یوں جھڑکا نہیں جاتا، آج لوگ مجھے اس طریقے سے برے القابات سے نہیں پکارتے، آج لوگ مجھے اپنی جگہوں پر بٹھانے سے کتراتے نہیں. لوگ تو یتیموں کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتے کہ کہیں ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، کہیں ہمیں ان کے اوپر ہاتھ ہی نہ پھیرنے پڑ جائیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر قہر مت ڈھاؤ، ان کو جھڑکو مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور اما رہا السائل مانگنے والا، سوال کرنے والا، فلا تنہر پھر لا نہیں نہر. یہ نہر کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کو جھڑکنا. یہاں پر بھی، یہاں قہر ڈھانا کا مطلب سختی کرنا، اور یہاں پر نہر کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر کیا کرنا، جھڑکنا. اب اس میں دونوں ہی باتیں آ جاتی جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی. کیا تھی وہ دو باتیں؟ سوال کرنے والے کے لیے دو باتیں. ہاں دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دو، اگر نہیں دے سکتے تو معذرت کر لو، اس سے بھلے قول معروف من صدقت، بھلی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کیا ہوتی ہے، اذیت پہنچائی جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم سے کوئی مانگتا ہے تو اس کو کچھ دے دو، اگر نہیں دے سکتے دا فرسٹ پوائنٹ تو اس سے معافی تلافی کر لو، اس سے اچھی بات کہہ لو، اس کو جھڑکو نہیں، اس کو راستے مت بتانے لگ جاؤ. تو اللہ نے فرمایا سائل کو نہیں دے سکتے تو اس سے اچھی بات کہہ دینا، یہ بھی کیا ہے، ایک طریقے سے صدقہ ہے. تو رہا سوال کرنے والا تو نہیں آپ کیا کریں، اسے جھڑکیں. اور تقہر کا مطلب اس پہ قہر نہ ڈھائیں، یعنی سختی نہ کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا اور اما رہی بنعمتی نعمت ربک آپ کے رب کی نعمت فحدث پھر حدث تو اس کو بیان کر دیجیے. اب رب کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو بھی نعمت ہے، دیکھیں ابھی اللہ رب العزت نے یہاں پر اتنی ساری نعمتیں بیان کی، یتیم تھے تو ٹھکانہ دیا، یہ ساری نعمتوں کو بیان کر دینا یعنی شکر گزاری کر. اور نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہے ایمان کی، اسلام کی نعمت. آپ کو آپ کے رب نے نعمتوں میں عظیم ترین نعمت دی ہے اسلام، اس کو لوگوں تک کیا کر دو، بیان کر دو، اس کو لوگوں میں عام کر دو. تو اللہ کی نعمت کو کیا کرنا ہے، لوگوں تک پہنچا دینا ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ ان کو نہیں مطلب رائٹس یاد دلائے جا رہے ہیں، نبی کی وساطت سے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کام ہم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. انہوں نے کبھی یتیموں پر قہر نہیں ڈھایا، انہوں نے کبھی بھی سائلوں کو جھڑکا نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی اللہ کی نعمت کو چھپایا نہیں ہے. تو یہ معاملہ کس کے لیے ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے، کہ کوئی یتیم ہو تو اس پہ سختی نہ کی جائے، کوئی مانگنے والا ہو نہیں دے سکتے تو اس کے اوپر قہر نہ ڈھایا جائے، مطلب اس کے اوپر جھڑکا نہ جائے. اور اللہ رب العزت کی نعمت جو ہم تک آ گئی ہے، جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم ہم تک آ گیا ہے، وہ لوگوں میں بیان کر دیں، لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی بلاغ کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کو بیان کرنے والا بنا دے. چلیں آپ لوگ پہلے ریپیٹ کر لیں سورہ کو. جس پہلے تو ڈپریشن میں آنے کا تو یہ ہاں ڈپریشن میں یہی والی سورہ ضحیٰ، یہ جو the previous one سورۃ الضحیٰ. ہاں ڈپریشن میں یہ جو ہے نا بڑی بہترین سورہ ہے، اور یہ اس کے لیے بہترین ہے جو کہ کیا کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں. سمجھ کر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا کہ کیوں بہترین ہے، ورنہ تو ایسے تو کتنے بھی وظیفے کے جزا پڑھو. ہاں
یہ سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا نام ہے یہ ڈپریشن سے نکلنے کا وہ بنے گا نسخہ. ایسے تو وظیفے کتنے بھی کرتے چلے جاؤ, یا اللہ بھی بولو لیکن سمجھو نہیں, تو پھر وظیفہ صرف کرنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے نا. تو یہ وظیفہ ان دا سینس کہ جو آپ کے مشکل کو حل کر دے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم سورہ دوحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں ڈپریشن کا وہ ہے, تو اللہ رب العزت نے جیسے اس کی تفسیر کے اوپر غور کرے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں کیوں ڈپریشن کا علاج ہے. کہ اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس کیفیت میں تھے تو آپ کو یہاں پر نکال کر لایا گیا. ہر مشکلات کے بعد اللہ نے آسانی فرمائی. ہر مشکل چاہے وہ کتنی بھی بڑی مشکل تھی, یتیمی کی مشکل آسان نہیں ہوتی ہے, اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنگ دستی تھی جو بھی تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نکال کر غنی کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق میں نکل پڑے تھے, اللہ رب العزت نے آپ کو راستہ دکھا دیا. تو یہ کیسی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی بڑی باتیں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہے, وہ آپ کو دوبارہ وہی نہیں دے گا کیا؟ یقیناً دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھوڑا سا کیا کر رہا ہے, پوز دے رہا ہے, تاکہ آپ کیا کر لیں, تھوڑا ریسٹ لے لیں. کیونکہ لگاتار آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی رہے گی اور آپ اسی طرح سے کانپیں گے, ڈریں گے اور خوف زدہ ہو جائیں گے. تو لگاتار خوف بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے, آپ تو مزید ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے. تو اللہ تو نہیں چاہتا کہ آپ مرض میں مبتلا ہو جائیں, اللہ تو آپ کے لیے خیر کرنا چاہتا ہے. اسی لیے آپ کے لیے تھوڑے وقت کے لیے کیا کر دیا, وحی کا سلسلہ روک دیا, پھر بعد میں دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا. تو یہ تو وحی کی بات رہی. کوئی بھی معاملہ ہے انسان کے زندگی میں, جو بھی معاملات ہیں, اگر کوئی تنگی آ رہی ہے, کوئی مشکل آ رہی ہے, تو یقینی طور پر اللہ رب العزت اس کا سلوشن بھی نکالے گا. ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کے اسباب کیا ہے. اللہ رب العزت کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سورس لگیں گے جبھی یہ کام ہوگا, پٹری پر ٹرین چلے گی تبھی وہ چل پائے گی. اللہ بغیر پٹری کے بھی چلا سکتا ہے, وہ اس کی قدرت ہے. تو ہم پٹریاں ڈھونڈ رہے ہیں نا ٹرین چلانے کے لیے, اللہ کو پٹریوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. تو اللہ کے اوپر جب آپ معاملات کو سپرد کر دیتے ہیں تو پھر آپ اطمینان رکھیں کہ میرا جو معاملہ ہے دا بیسٹ کورٹ میں گیا ہے. اور جب معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس سے ہائیسٹ ڈیسیجن ہی آتا ہے, زبردست ڈیسیجن, لینڈ مارک ڈیسیجن ملتے ہیں. تو اللہ رب العزت تمہارے لیے بہترین کیا نکالے گا, راستے نکالے گا, بہترین سولوشن نکالے گا. اسی لیے یہ سورہ کیا ہے, ڈپریشن کا علاج ہے. ٹھیک ہے, تو حفظ تو ہوگی نا سب کو یہ سورہ, ہے نا, حفظ کر لیجئے. اگر نہیں ہے نا حفظ تو اس کو ناؤ یو کین حفظ نا, بہت ایزی ہو جائے گی اب, بیکاز ورڈز اتنے سمپل ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ حفظ کر لیجئے. اور جب بھی کوئی ایسے مشکل لگے, ضروری ہے بہت بڑی مشکل آئے گی تب, چھوٹی سی بھی مشکل لگے تو آپ اس کو پڑھیں, اللہ کے میسج کو یاد کریں. اللہ یقیناً کیا کر دے گا, آخرت ہماری آگے آنے والے مومنٹ کو پہلی مومنٹ سے بہتر بنا دے گا انشاءاللہ. چلیے دعا کر لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک, والفہم لہ والمعرفت بمعانہ, والنظر فی عجائبہ, والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم اهدنا بالقرآن, اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعلني رب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرا ٹھیک ہے انشاءاللہ منڈے کو اور ٹیوزڈے کو منڈے کو 9 تاریخ ہے محرم کی محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور ٹیوزڈے کو 10 تاریخ ہے تو 10 تاریخ کو آپ لوگ عاشورہ کا روزہ 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر رکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو نجات دی گئی تھی فرعون سے 10 تاریخ کو محرم کی 10 تاریخ کو اور پھر اس کے اوپر یہ معاملہ بعد میں ہوا کہ کربلا کا بھی معاملہ آ گیا تھا اور لیکن حرمت اس کی 10 تاریخ کی پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ کربلا کی وجہ سے حرمت نہیں ہے حرمت اس کی صدیوں سے چلی آ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہ تم لوگ 10 عاشورہ کو یعنی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا ایسے ایسے ہمیں کیا دیا گئی تھی نجات دے دی گئی تھی سمندر میں ہم بچ گئے تھے اور فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا تو بنی اسرائیل کو نجات ملی اسی لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر کیا کیا وہ روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا ساتھ میں تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم ملا کر 2 روزے رکھیں گے ہم کسی بھی طرح سے ان کے سملر نہیں ہونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن بات یوں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر تک رہے نہیں لیکن یہ بات بتا گئے کہ 2 روزے کم از کم رکھیں 10 کے ساتھ یا تو 9 ملا لیں 9 بیٹر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے گی ادروائز 9 نہیں ملاتے ہیں تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں
تو 10-11 یہ ہو جائے گا. پھر آپ چاہے تو ایک دن کا ریسٹ کر لیں 12 کو اسکپ کر کے. اور محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ محترم مہینہ ہے روزے رکھنے کے لیے وہ ہے محرم الحرام. تو اس کے بعد 12 کو اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں اسکپ کر دیں. 13 14 15 ایام بیز آ جاتے ہیں, یعنی جو وائٹ ڈیز ہوتے ہیں نا, تین دن جو ہر مہینے جو روزے رکھے جاتے ہیں, تو وہ 3 روزے بھی آپ ساتھ میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ منڈے اور ٹیوزڈے کو آپ لوگوں کی ہالیڈیز رہیں گی. نہیں تو نہیں تو پھر اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو معاملہ ہوا نا, تو آپ کو پھر نہیں جوائن کرنا ہے کہیں, نہیں, تب آپ صرف ایک ہی رکھیں گے. لیکن البتہ اگر ایسا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ آپ کو ڈیٹ ہی عاشورہ کے دن کے, تو کم از کم 9 کا رکھ لیں, ٹھیک ہے. تو کچھ یہ ہو جائے گا کہ آپ نے خیر تو لگا دی نا اپنی طرف سے, اور وہ باقی تو معاملہ اللہ کی جانب سے. تو ایسے نہیں ملا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کو. نہیں بالکل بھی نہیں, آپ کو اس کو کمپنسیٹ نہیں کرنا ہے. صرف فرض روزے جو تھے رمضان کے روزے کا کمپنسیشن. ہاں ہاں نہیں, اس کو آپ نے نہیں کرنا, آپ کو اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. آپ کو ہاں, لیکن ابھی تک اس کا پورا نہیں ہوا نا کمپنسیشن, وہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. نفل روزوں کا نہیں, جو سنت روزے ہیں نفل روزے ہیں اس کی آپ کو نہیں ہے, اس کو نہیں کرنا. صرف اور صرف رمضان کے 30 روزے میں سے اگر آپ کا کوئی روزہ چھوٹتا ہے تو آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. ہاں بس یہ پالیٹکس تھی. ہاں وہ لوگ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہی لڑ رہے تھے.